علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان اور سامعین حضرات، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تھوڑا اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق کھوائی گاؤں سے ہے، اور سن 78 کے اندر حضرت مولانا کھوائی پڑھانے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے پڑھنے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ سن 78 سے لے کر آج تک یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مولانا سے برابر تعلق رہا ہے، اور میرا تعلق پڑھنے کے زمانے میں کھوائی تک، میں نے شرعی جامع تک مولانا سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد میں کمال پور میں نے پڑھایا حضرت کے ساتھ۔ اس کے بعد میں جب یہاں مدرسہ قائم ہوا سن 92 کے اندر، تو اس وقت میں مجھے یہاں بلایا گیا اور میں یہاں رہا ہوں اس مدرسے کے اندر۔ جہاں تک اس کی شروعات کی بات ہے مدرسے کی، تو یہ 3 حصے تھے زمین کے، ایک یہ جس میں مدرسہ قائم ہے، ایک یہ مسجد والا حصہ، اور ایک یہ سامنے والا حصہ جس میں یہ مکان وغیرہ بنا ہوا ہے۔ جس وقت میں اس مدرسے کے لیے زمین خریدی گئی ہے تو مدرسے کے پاس میں نہ کوئی پیسہ تھا، نہ روپیہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ 1000 روپے ادھار لے کر زمین والے کو بطور بیانے کے دیے گئے، 1000 روپے، یہ 1 لاکھ روپے کی زمین تھی۔ یہ آتے رہے، چلتا رہا کام۔ اس کے بعد میں وہ زمین والا یہاں بیٹھ جاتے تھے اگر کہ لاؤ ہمارے پیسے دو، اور یہاں کچھ ہوتا نہیں تھا، اس لیے ان سے جیسے زمین والا تقاضے والا کرتا ہے ان کا کام تو وہی تھا۔ ہر مولانا یہاں نہیں رہتے تھے، کیونکہ مدرسے کا جو بار مولانا کے اوپر تھا، پیسے کی تیار کرنا، زمین والے کا دینا، یہ کمرے وغیرہ تعمیر کرنا، یہ سب چیز ایک ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مولانا کا یہاں قیام نہیں رہتا تھا۔ تو یہاں اکثر میں رہتا تھا، مولانا محمد کامل صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں موجود ہیں وہ رہتے تھے۔ تو کس تنگدستی کے اندر اور کس اسرت کے اندر اس مدرسے کی شروعات ہوئی ہے، اگر اس کا تصور اب ذہن کے اندر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کئی گن گزری باتیں اور پرانے زمانے کی باتیں۔ یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، 1000 روپے دے کر اس زمین کو خریدا گیا، آہستہ آہستہ زمین کے پیسے پورے ہوئے۔ مسجد کی حضرت کے دل کے اندر بڑی تمنا تھی کہ مسجد بنے۔ یہ برابر والی زمین جس کے اندر مسجد ہے، اس کو راتوں کو پیمائش کیا کرتے تھے، رات میں اٹھتے چلو ناپیں گے، مگر جی کہاں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، ان کا نہیں چلو ناپتے، تو اس کو پتہ نہیں کتنی بار رات میں ناپا، پیمائش کی مسجد کی جگہ۔ یہ جو درخت، یہ ہے ایک اور درخت ہے، یہاں ایک باغ لگایا تھا وہ کٹ گیا ہے۔ تو یہاں کی اتنی تنگدستی کی زندگی تھی شروع میں کہ کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا کام یہاں کے رہنے والے اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ لینڈر پڑ گیا، اس کے کھولنے کا جو طریقہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے کھولتے تھے۔ اسی طریقے سے وہاں یہاں کھودا، اس کی کھدائی بھی، لیٹرین کے گڈھے، چینائی، اینٹوں۔ مرشد پور گلاوٹی سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بھٹا تھا، تو ایک کا ٹرک مانگا، مولانا منفع صاحب دامت برکات یہاں تشریف فرما ہے، ان کے عزیز تھے معراج احمد، پرتاپ پور گنگاولی کے رہنے والے تھے، ان کا ٹرک مانگا اور اینٹ ہم خود بھر کے وہاں سے لائے بھٹے میں سے۔ تو اتنی محنتوں کے ساتھ میں یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، جو اتنے اخلاص اور اتنی الہیت کے ساتھ میں جو ادارہ قائم ہو تو اس کے پھولنے پھلنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مولانا کا جہاں تک تعلق ہے، ہم مولوی صاحب کہا کرتے تھے، سب جتنے بھی شاگرد ہیں
مولوی صاحب مولانا نہیں کہتے تھے. اور حضرت مولانا جو تھے وہ بھی ہمیں نام سے ایسے ہی مصطفیٰ، طیب، دین محمد، کامل، اس طریقے سے. تو جس طریقے سے ایک اولاد کا باپ سے تعلق ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا تعلق رہا مولانا سے. مولانا جب سفر میں چلے جاتے تھے اور دور لمبے سفر کے اندر، تو مجھے یہاں بلایا جاتا تھا کہ تجھے یہاں رہنا ہے. میں ایک مہینہ 1.5 مہینہ مولانا کی عدم موجودگی کے اندر یہاں رہتا تھا. جو میرے پاس میں طلبہ پڑھتے تھے انہیں بھی میں ساتھ لے کر کے یہاں آتا تھا، انہیں بھی پڑھانا اور انہیں بھی پڑھانا جو یہاں پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد مولانا کا میرے اوپر تھا. اور یہ اعتماد کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا کی جو یہ کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور آپ کی نظروں سے یہ سامنے آئی ہیں اور ابھی آپ کے سامنے ان کا اجرا بھی ہوگا، کوئی سی بھی کتاب کا ایسا مسودہ نہیں کہ جو کھلائی نہ گیا. حالانکہ میں کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے حضرت مولانا کا فیض ہے جو میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہوں. یہاں رہتے ہوئے تو اسے وہاں رکھا دیتے مولانا کہ اس کو دیکھ لینا. یہ اعتماد اور بھروسے کی بات تھی، لیکن میرے سے نہیں ہوتا تھا. میں کیوں کا کیوں کہیں دیکھا کہیں اور مولانا کو مگر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور مولانا کو واپس کر دیا کرتا تھا. گلستان کا بھی اور اس طرح رحیمہ والا بھی اور پندنامے کا جو شرح ہیں ان کے مسودے وہاں گئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس گاؤں کی نسبت حاصل ہے کہ حضرت مولانا وہاں 6 سال پڑھایا، جن میں بھی ان میں سے ہوں، پڑھنے والوں میں سے. پھر یہاں گیا، یہاں کی زندگی کس طرح گزری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ایک میں ابھی آپ کو بتاؤں اس وقت کی زندگی کے کس طرح کی زندگی. میری والدہ بیمار ہوئی، سن 92 کی بات ہے. یہاں کوئی تنخواہ کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں. رمضان وغیرہ میں کچھ ہو جاتا تھا تو اس وقت میں تنخواہ کچھ مل جاتی تھی. 20 سال کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک پریوار والا آدمی جو کہیں ملازمت کر رہا ہو وہ کس طریقے سے اپنے پریوار کی پرورش کرے، کس طریقے سے پالن پوشن کرے گا، وہ آدمی اس کو تصور کر سکتا ہے جس کے پاس میں کچھ نہ ہو. سارا دار و مدار ہماری اس تنخواہ کے اوپر ہوتا تھا جو یہاں تھی. والدہ بیمار ہوئی، میں یہاں سے گیا. جانے کے بعد میں گھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا وہاں، اس لیے کہ جو یہاں سے ملتا وہی گھر ہوتا تھا. یہ روز لگ گئے. وہاں سے میں چلا یہاں کے لیے کہ چلو دیکھتا ہوں کچھ مدرسے میں ہو سکتا ہے جگاڑ ہو گیا. میں یہاں اثر کے وقت میں پہنچا. جو کرایہ میرے پاس میں تھا وہ تھوڑا تھا. میں نے مولانا قاضی صاحب سے پوچھا کہ بھائی کچھ ہے کیا؟ کہ جی کچھ نہیں. والد کی طبیعت اتنی ناساز تھی مجھے واپس لوٹنا پڑا. جب میں گھر پہنچا واپسی تو میرے پاس میں صرف 50 پیسے. اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ آج اس وقت کا یہ لگایا ہوا پودا جو حضرت ہاتھوں یہ وجود کے اندر آیا تھا ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور اس کا فیض صرف یہی نہیں بلکہ بہت دور تک جاری ہے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے فیض کو اور مزید پھیلاتا رہے اور دنیا کے اندر اس کو اللہ رب العزت پھیلاتا رہے. میں تمام محبین سے بھی اور حضرت کے متعلقین سے بھی اور میں خود بھی اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے یہ کہنے کے اندر جھجک محسوس نہیں کرتا کہ جو تعلق اس وقت سے لے کر تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ہے، انشاءاللہ وہ تعلق کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھتا ہی رہے گا. اور مدرسے کے ساتھ وہی تعلق حضرت کے جو یہ اولاد ہیں ان کے ساتھ میں بھی، بلکہ ان کو تو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے اور گود کھلایا ہے. یہ خاطب صاحب جو ہیں ہمارے یہ بہت چھوٹے سے تھے جب وہاں کھلائی میں رہتے تھے تو ان کو گود کے اندر لینا، ان کو پیشاب کرانا، اٹھانا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی. تو یہ تعلق جو ہے انشاءاللہ برقرار رہے گا اور اللہ سے دعا یہی رہے گی کہ اللہ رب العزت اس تعلق کو مزید مستحکم فرمائے. میں سبھی متعلقین سے
محبین سے اور مدرسے کے ہمدردان سے یہ گزارش